ابو سفیان اس قافلے کا لیڈر تھا جو مکہ جا رہا تھا، شام کا کفار کا قافلہ تھا جس کے بعد سارے مکہ والوں کا سامنے تجارت تھا۔ تو اس کو یہ شبہ ہوا کہ ہم یہاں سے، یعنی وہ اتنا تیز اس وقت ذہین شخصیت، اس پہ فیلنگ ہوئی کہ مکہ سے مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ تو اس کو یہ فکر تھی کہ وہاں سے کوئی آ نہ رہے ہو ہمیں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، ہمیں روکنے کے لیے اور ہم سے ہمارا مال چھیننے کے لیے۔ تو اس نے بھی یہ چیز رکھی کہ مجھے کس طرح سے معلوم ہو کہ وہ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ تو وہ بندہ جو تھا اس نے وہاں پر اپنے بھی ایک جاسوس رکھے کہ وہ جا کر معلوم کریں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے اس قافلے کے پیچھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پلاننگ ہے۔ تو وہ اس نے اپنے کچھ بندے بھیجے کہ معلوم کریں کہ مدینہ منورہ کا یا اس رستے کا اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس سلسلے میں اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ آگے جا کے دیکھے کہ یہاں پر کیا سلسلہ ہے۔ اب دوسری طرف سے بس اور عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ آگے آ رہے تھے، اور وہ ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے آ رہے تھے۔ اب وہ آگے نہ پہنچتے پہنچتے مقام بدر تک پہنچے، تو وہاں پر ایک ٹیلا تھا اور اس کے نیچے پانی کا ایک چشمہ تھا۔ وہاں پہ دونوں نے بس نے اور عدی نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ تو اتنے میں وہاں پہ دو عورتیں آئیں جنہوں نے آپس میں لڑ بھی رہی تھی۔ ایک عورت نے دوسری عورت کا قرض دینا تھا، اسے اپنے پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اب اس نے ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ تم مجھے پیسے واپس کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں پیسے واپس کر دوں گی، کل یا پرسوں قریش کا شام سے قافلہ آنے والا ہے، تو میرا جو ہے نا میں ان کی خدمت یا انہوں نے پڑاؤ کرنا ہے، تو میں محنت مزدوری کر کے جو اس سے کماؤں گی نا اس سے تیرا حق ادا کروں گا۔ اب یہ دونوں جو تھے یہ وہاں پر ان میں سے ایک جو تھا نا وہ سن رہے تھے۔ تو وہ وہاں پر ایک اور شخص تھا مجدی، اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ ان عورتوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، یہ قافلہ جو ہے نا یہ پہنچنے والا ہے، سچ کہتی ہے یہ، تو تم آپس میں لڑائی مت کرو، یہ جب آئے گا تو وہ اس کا کام کر کے تو وہ تمہاری جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ اس کی وہاں سے کما لے گی پیسے اور تمہارے پیسے واپس کر دیں۔ اب یہ بس اور عدی تینوں کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کو کنفرم ہو گیا کہ وہ قافلہ جو ہے نا کل یا پرسوں شام کو کل یا پرسوں پہنچ جائے گا۔ اب وہ فوراً ہی اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ اب ابو سفیان جو تھا وہ اس کو شک تھا کہ ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے۔ اس کو اطلاع ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں۔ تو وہ پھر ابو سفیان نے بھی آگے تیزی کی اور اس جگہ پر پہنچا جہاں پر یہ چشمہ تھا، اور اس نے وہاں پر وہ یہ بندہ ملا مجدی جو عورتوں کے ساتھ باتیں کر چکا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں کسی کو آتے جاتے دیکھا؟ اس نے کہا میں تو کسی کو نہیں دیکھا سوائے دو اونٹ سوار تھے، انہوں نے آگے یہاں ٹیلے کے نیچے اپنے اونٹ بٹھائے، پانی پلایا اپنے اونٹوں کو اور اپنا پانی جو ہے مشکیزہ بھرا اور یہاں سے چلے گئے۔ ابو سفیان نے کہا وہ کدھر؟ ان کے اونٹ کہاں بندھے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اونٹ ان کے اس جگہ پہ بندھے تھے۔ ابو سفیان فوراً اس مقام پر پہنچا، وہاں پر اس نے دیکھا اونٹ کی جو مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں، تو اس نے ایک مینگنی کو توڑا، اس میں سے گٹھلی تھی اونٹ کی مینگنی۔ ابو سفیان نے اس گٹھلی کو دیکھا تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ مدینہ کی کھجور کی گٹھلی ہے۔ اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ مدینہ منورہ کے لوگ آئے ہیں اور وہ ہماری جاسوسی کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں سے گزریں گے۔ اور اس نے اپنے قافلے کو جا کے
سارے کو ارینج کیا، پیچھے جا کے دور تھا قافلہ بھی، تو سوچا کہ اب میں اس کا روٹ چینج کروں گا اور جو ہے نا اس کو لے کر دوسرے راستے سے جاؤں گا، ساحل کے راستے سے جاؤں گا، دور سے لے کے جاؤں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور اب یہ جو بس اور عدی جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اس طرف سے آ رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے، اب ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ وہ لوگ وہاں پر ہیں، وہاں سے گزریں گے، تو بس اور عدی نے قریش کی انہوں نے وہ اطلاع دی، لیکن پھر ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہے جب یہاں پہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں مدینہ منورہ سے، تو اس نے تیز رفتار گھڑ سوار کو بھیجا جس کا نام تھا زمزم غفاری۔ اس نے مکہ بھیجا کہ یہاں سے ہمیں ہمارا مال لینے کے لیے مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ یہ مال چھین لیں گے، تو تم جو ہے نا اس کی اپنے پروٹیکشن کے لیے لشکر تیار کرو اور بھیجو۔ اب جو زمزم تھا جب وہ وہاں پہنچا مکہ میں تو اس نے اعلان کروا دیا کہ جی اس طرح سے وہ لوگ تو تیار ہو کے آ رہے ہیں، تو یہاں سے مکہ سے پھر لوگوں نے بے شمار تیاری کی اور 1000 بندہ پورے سامان کے ساتھ نکلا۔ ابو جہل سردار یہ جب نکلنے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی مکہ مکرمہ میں تھے اور وہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ کافروں کے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھوپھی تھی یعنی کہ جو چچا تھے عباس بن عبد المطلب اور جو پھوپھی تھی ان کا نام تھا عاتقہ بن عبد المطلب، یہ دونوں جو تھے نا یہ بہن بھائی تھے۔ تو عاتقہ نے خواب دیکھا کہ مکہ کے اندر جب وہ زمزم غفاری، عاتقہ نے خواب دیکھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک گھوڑے پہ ایک اونٹ سوار آیا اور مکہ میں جگہ ہے ابطح، ادھر کھڑا ہو کر وہ اونٹ سوار اونچی آواز میں پکار رہا ہے کہ اہل غدر، اے اہل غدر، اپنے مقتل اور بچھڑنے کی جگہ کی طرف 3 دن میں نکل جاؤ۔ اور پھر عاتقہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور وہ اپنا اونٹ لیے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو گیا، اور پھر یہی آواز دی پھر جب ابی قبیس پر جو مکہ میں حرم کے ساتھ ایک پہاڑ تھا وہ اونٹ سوار اس کے اوپر چڑھا، اوپر سے اس نے پتھر کی چٹان پھینکی، جب وہ چٹان پہاڑ سے دامن میں پہنچی تو چور چور ہو گئی اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں کہ اس کا ٹکڑا جا کر نہ گرا۔ یعنی اس کا مطلب کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک آدمی آیا جو وارن کرنے آیا ہے کہ مکہ والوں خبردار ہو جاؤ، اور اس نے حرم میں جا کے اعلان کیا اور پھر اس نے ایک پتھر اوپر سے پھینکا جو ٹوٹ کر سارے گھروں میں پہنچا اور مکہ کے سارے گھر سے متاثر ہوئے۔ کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس سے مکہ کا کوئی بھی گھر متاثر نہ ہو، کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جو متاثر ہو۔ عاتقہ نے یہ خواب جا کر اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو کہ بعد میں اسلام کے ان کو ذکر کیا اور کہا کہ اے بھائی، خدا کی قسم آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ میری قوم پر کوئی بلا مصیبت آنے والی ہے، دیکھو اس خواب کو کسی سے بیان نہ کر۔ لیکن حضرت عباس باہر نکلے، وہ گھبرا گئے بہن کے خواب سے، اور پھر اپنے دوست ولید بن عتبہ جو اس وقت کافروں کے سردار جا کر اسے خواب کا بتایا، ان کو بھی کہا کہ یہ کسی کو نہ بتاؤ۔ ولید نے اپنے باپ عتبہ کو بتایا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان اولین میں سے تھے۔ اب اس نے جا کر ولید نے عتبہ سے کہا، عتبہ نے جا کر سارے مکہ میں بات پھیلا، اور 1-2 دن کے بعد حضرت عباس جب مسجد حرام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے مجمع لگا کر بیٹھا ہے، اور ابو جہل نے حضرت عباس کو دیکھا تو کہا کہ اے ابو الفضل، حضرت عباس نے کہا کہ نیت تھی، کہا کہ اے ابو الفضل یہ تمہارے تو مرد پہلے نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تمہاری بہن نے یہ خواب دیکھا ہے اور
یہ صورتحال ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی تو اس وقت ابو سفیان کا میسنجر زمزم غفاری وہاں پر پہنچا اور اس نے کہا کہ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے کپڑے پھٹے تھے، بہت تیز آ رہا تھا اور وہ بڑے تیز رفتار اونٹ پر آ رہا تھا، اس کے اونٹ کی بھی حالت خراب تھی اور وہ چیخ رہا تھا کہ اے گروہ قریش، اپنے قافلے کی فکر کرو، اس کی مدد، ابو سفیان کی مدد کے لیے جلدی سے وہاں پر پہنچو۔ تو ان لوگوں نے پھر ساتھ کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ میسج بھی پہنچا دیا اور ساتھ میں یہ ڈرا غور بھی کرا دیا، لیکن اس کے باوجود جو یہ ابو جہل اور اس کی قوم تھی، سارے قریش پورے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور پھر وہ بدر کی طرف گئے۔ ایک اور شخص تھا وہاں پہ، جمیم بن سلم۔ وہاں اب یہ جب قریش سارے گئے آگے تو وہاں پر ان میں جو بندہ تھا جمیم بن سلم، اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور ایک اونٹ اس کے ہمراہ ہے، اور وہ آ کر کھڑا ہوا اور وہ اونٹ والا جو تھا، گھوڑے والا جو تھا بندہ، وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ قتل ہوا عتبہ بن ربیعہ، یہ قتل ہوا شیبہ بن ربیعہ، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور یہ جو کفار کا گروپ کیا تھا ان میں سردار، اور یہ قتل ہوا ابو الحکم بن حشام، جو ابو الحکم تھا ابو جہل، تو امیہ بن خلف قتل ہوا۔ پھر اس آدمی نے، جو گھوڑے والا آدمی تھا، اس نے اونٹ کو ایک برچھا مارا، ایک نیزہ مارا اور لشکر میں چھوڑ دیا، اور وہ جو تھا، وہ جو یہ بندہ بھی اس لشکر میں ہے، ابھی جنگ بدر شروع نہیں ہوئی، یہ